السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز مثلاً ٹرانزسٹر، ڈائیوڈ، آئی سیز، آپٹو کپلرز، تھائرسٹرز وغیرہ کی سبسٹیٹیوٹ پارٹ نمبر ڈھونڈنے کے طریقے پر بحث کریں گے۔ ناظرین، یہ جو سبسٹیٹیوٹ پارٹ نمبر ڈھونڈنے کی ضرورت ہمیں اس وقت پیش آتی ہے جب ہم کسی سرکٹ کو ریپیئر کرتے ہوئے اس میں جو سیمی کنڈکٹر کمپوننٹ خراب ہوا ہے اس کا ایگزیکٹ پارٹ نمبر ہمیں مارکیٹ سے نہیں ملتا، تو اس وقت ہمارے پاس یہ علم ہونا چاہیے کہ اس کی سبسٹیٹیوٹ پارٹ نمبر کون سا ہے۔ تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ کے پاس اگر ٹرانزسٹر کی سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈنا ہے تو آپ کے پاس ٹرانزسٹر سبسٹیٹیوشن بک ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی اور سیمی کنڈکٹر ڈیوائس کی سبسٹیٹیوشن پارٹ نمبر اگر ڈھونڈنا ہے تو آپ کے پاس سیمی کنڈکٹر ڈیٹا بک یا میں جو کتاب استعمال کر رہا ہوں اس کا نام ہے ECG ماسٹر ریپلیسمنٹ گائیڈ۔ یہ دیکھیے، اس کتاب میں سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز کی سبسٹیٹیوشن پارٹ نمبرز دیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ٹرانزسٹر اگر کسی سرکٹ میں خراب ہوا اور ہمیں اس کا ایگزیکٹ پارٹ نمبر نہیں ملا تو اس کے لیے آپ کو اس کے چند ڈیٹا شیٹ پیرامیٹرز کا خیال رکھنا ہوتا ہے سبسٹیٹیوٹ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ جو سبسٹیٹیوٹ آپ استعمال کرنے جا رہے ہیں اس کے پولیرٹی اوریجنل ٹرانزسٹر کے مطابق ہونا چاہیے۔ اوریجنل اگر PNP ہے تو سبسٹیٹیوٹ بھی PNP ہونا چاہیے، NPN ہے تو NPN ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ مٹیریل کو بھی دیکھا جاتا ہے، سلیکان یا جرمیم کون سا ہے۔ آپریٹنگ فریکوینسی رینج کو بھی چیک کرنا ہوتا ہے۔ میکسیمم کلیکٹر ٹو ایمیٹر وولٹیج، میکسیمم کلیکٹر ٹو بیس وولٹیج، میکسیمم کلیکٹر کرنٹ اور میکسیمم پاور ڈسپیشن، ان تمام پیرامیٹرز کی ویلیو سبسٹیٹیوٹ میں اوریجنل پارٹ نمبر کے مقابلے میں برابر یا زیادہ ہونا چاہیے۔ کرنٹ گین کی ویلیو بھی اوریجنل کے برابر یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ پیکیج بالکل اوریجنل جیسا پیکیج یا اس سے تھوڑا بڑا، زیادہ بہتر ہیٹ ڈسپیشن کرنے والا پیکیج ہونا چاہیے۔ اور پن کنفیگریشن بھی مثال کے طور پر اوریجنل میں دائیں سے بائیں طرف پن کنفیگریشن کلیکٹر بیس ایمیٹر ہے تو سبسٹیٹیوٹ میں بھی یہی ترتیب ہونا چاہیے، کلیکٹر بیس ایمیٹر۔ یہ ہو گیا بائی پولر ٹرانزسٹر کی بات۔ اگر یونی پولر ٹرانزسٹر ہے مثلاً MOSFET ہے یا FET ہے تو اس صورت میں اس کی سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اوریجنل پارٹ نمبر کی ڈیٹا شیٹ پیرامیٹرز کے مقابلے میں سبسٹیٹیوٹ کا جو پیرامیٹرز کو دیکھا جاتا ہے وہ ہے ڈرین ٹو سورس بریک ڈاؤن وولٹیج، ٹرانس کنڈکٹنس، گیٹ ٹو سورس بریک ڈاؤن وولٹیج، کنٹینیوس ڈرین کرنٹ، گیٹ ٹو سورس تھریشولڈ وولٹیج، ڈرین ٹو سورس ریزسٹنس، ان پٹ کیپیسٹنس اور پاور ڈسپیشن۔ یہ تمام پیرامیٹرز ہم یونی پولر ٹرانزسٹر کی سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈنے کے لیے دیکھا جاتا ہے۔ اگر انسولیٹڈ گیٹ بائی پولر ٹرانزسٹر ہے تو اس صورت میں آپ نے کلیکٹر ٹو ایمیٹر وولٹیج، DC کلیکٹر کرنٹ، گیٹ ٹو ایمیٹر وولٹیج، گیٹ ٹو ایمیٹر کٹ آف وولٹیج، کلیکٹر ایمیٹر سیچوریشن وولٹیج، ان پٹ کیپیسٹنس اور پاور ڈسپیشن۔ اگر ڈائیوڈز کا سبسٹیٹیوشن پارٹ نمبر اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس صورت میں آپ نے جن پیرامیٹرز کو دیکھنا ہوتا ہے وہ ہے پیک ریورس وولٹیج، ایوریج ریکٹیفائڈ فارورڈ وولٹیج، فارورڈ کرنٹ، ریورس ریکوری ٹائم، فارورڈ وولٹیج ڈراپ۔ اس کے علاوہ ڈائیوڈ کی سبسٹیٹیوشن ڈھونڈنے کے لیے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس کا آپ سبسٹیٹیوشن ڈھونڈ رہے ہیں وہ کس ٹائپ کا ہے، فاسٹ سوئچنگ ہے، جنرل پرپس ڈائیوڈ ہے یا فاسٹ ریکوری ڈائیوڈ ہے، زینر ڈائیوڈ ہے یا کوئی اور مثلاً پن ڈائیوڈ اور ریکٹر ڈائیوڈ والا ڈائیوڈ کی بہت سے اقسام ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ ویرسٹر کی سبسٹیٹیوشن پارٹ نمبر ڈھونڈنا جا رہے ہیں تو اس صورت میں آپ نے جن ڈیٹا شیٹ پیرامیٹرز کا موازنہ کرنا ہے اوریجنل اور سبسٹیٹیوٹ کے درمیان وہ ہے RMS AC وولٹیج، کلیمپنگ وولٹیج، نومینل ویرسٹر وولٹیج۔ اس کے علاوہ پیک کرنٹ کو بھی دیکھنا ہے، ٹرانزینٹ پاور ڈسپیشن۔ ان تمام پیرامیٹرز کو آپ نے میٹل آکسائڈ ویرسٹر کا سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈتے وقت موازنہ کرنا ہے اوریجنل اور سبسٹیٹیوٹ کے درمیان۔ LEDs کا سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کلر کو دیکھیں گے، کس کلر کا LED خراب ہوا ہے اور اس کا اوریجنل آپ کو نہیں مل رہا ہے۔ کلر تو سیم ہونا ہی چاہیے۔ اس کے علاوہ جن ڈیٹا شیٹ پیرامیٹرز کو دیکھا جاتا ہے وہ ہے فارورڈ وولٹیج، ریورس وولٹیج، میکسیمم فارورڈ کرنٹ، میکسیمم پاور ڈسپیشن اور ٹپیکل لومینس انٹینسٹی۔ LEDs کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ کرنٹ تمام LEDs کے لیے برابر ہوتی ہے، 20 سے 30 ملی ایمپیئر کے درمیان تمام LEDs کام کرتی ہیں، جبکہ وولٹیج ریکوائرمنٹ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم میں کلرز کی انکریزنگ انرجی کے ساتھ LEDs کی وولٹیج ریکوائرمنٹ بڑھتی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم میں ہم جانتے ہیں کہ ویزیبل لائٹ کی میں بات کر رہا ہوں، ریڈ کلر کی انرجی سب سے کم ہے، وائلٹ کلر کی انرجی سب سے زیادہ ہے۔ اسی ترتیب کے لحاظ سے ریڈ LED سب سے کم وولٹ پر کام کرے گا، 1.8
8 वोल्ट पर, जबकि वायलेट LED सबसे ज्यादा वोल्टेज पे काम करेगा। रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट इस तरफ तरतीब में जाते हुए वोल्टेज बढ़ता जाएगा। अगर फोटो ट्रांजिस्टर अगर खराब हुआ है और उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना है तो उसके वक्त आपको डेटाशीट पैरामीटर्स में से कलेक्टर बेस वोल्टेज, मैक्सिमम कलेक्टर करंट, मैक्सिमम डार्क करंट, मिनिमम लाइट करंट, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन और राइज टाइम, इन तमाम पैरामीटर्स को आपने ओरिजिनल पार्ट नंबर और सब्स्टिट्यूट जो आप ढूंढने जा रहे हैं उसके दरमियान मवाजना करना है। ऑप्टो कपलर सब्स्टिट्यूट ढूंढने के लिए आपने डेटाशीट पैरामीटर्स में से सबसे पहले ये देखना है कि उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर है वो NPN है या PNP है। उसके बाद उसका पावर डिसिपेशन आपने देखना है। ये हो गया ट्रांजिस्टर साइड। अब LED साइड पे आपने देखना है कि LED का फॉरवर्ड करंट कितना है, रिवर्स वोल्टेज देखना है, फिर ट्रांजिस्टर का कलेक्टर इमिटर वोल्टेज, कलेक्टर करंट, ये सारे आपने देखना है। और इन तमाम के अलावा टोटल डिवाइस रेटिंग्स भी आपने देखना है। LED और ट्रांजिस्टर मिलाकर टोटल रेटिंग को भी आपने देखना है। अब मैं मिसाल के तौर पर आपको एक यहाँ पर दिखाता हूँ। एक ट्रांजिस्टर मेरे पास एक सर्किट आ गया, उसमें एक PNP ट्रांजिस्टर जिसका पार्ट नंबर है MJE2955, ये खराब था और मुझे मार्केट से इसका एग्जैक्ट पार्ट नंबर नहीं मिला। तो उसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढने के लिए एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि कोई सेमीकंडक्टर क्रॉस रेफरेंस बुक ले लें, उसमें सब्स्टिट्यूशन पार्ट नंबर ढूंढ लें, या ट्रांजिस्टर सब्स्टिट्यूशन बुक होता है जिसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर के सब्स्टिट्यूट पार्ट नंबर लिखे होते हैं, या सेमीकंडक्टर डेटा बुक आप ले सकते हैं। और दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एक वेबसाइट है बहुत ही बेहतरीन, ये वेबसाइट, यहाँ पर मैंने MJE2055 वाला ट्रांजिस्टर के तमाम पैरामीटर्स जो हमें ज़रूरी है सब्स्टिट्यूशन ढूंढने के लिए वो यहाँ मैंने डाल दिया, ये आप देख सकते हैं। अब मैंने जब सर्च किया तो इस वेबसाइट ने मुझे कई सब्स्टिट्यूट पार्ट नंबर्स दिखा दिया। अब मैं इन तमाम सब्स्टिट्यूट को बारी बारी से चेक करूँगा, इनमें से जो मुनासिब तरीन होगा उसका डेटा शीट में डाउनलोड करके ओरिजिनल पार्ट नंबर वाले डेटा शीट के बराबर में साइड बाय साइड रख के इन दोनों के दरमियान मवाजना करूंगा। फिर जिन पैरामीटर्स को देखा जाता है उन दोनों के दरमियान अगर मुताबिकत है तो मैं उस पार्ट नंबर को खरीद के इसकी जगह पर लगा सकता हूं और वो बिल्कुल बेहतरीन काम करेगा। ये देखिए अब यहाँ पर 2SB817D ये सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस वेबसाइट ने मुझे दिखा दिया है, इसका डेटा शीट भी आ गया है। अब मैं इसको MJE2955 वाले डेटा शीट के साथ साइड बाय साइड रख के मवाजना कर सकता हूँ। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,